بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایزمپشنز آف لیب سپلائی، یعنی کچھ ایزمپشنز ہے جن کی بغیر یہ لیب سپلائی صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس میں نمبر 1 ہے کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ لیب سپلائی اسی وقت لاگو ہوتا ہے جب کاسٹ آف پروڈکشن اور ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کیونکہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے اور ٹیکنالوجی میں بہتری پیدا ہو جائے تو اشیاء کی رسد یا سپلائی کم قیمت پر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ اور ٹیکنالوجی کا فقدان سپلائی میں کمی کا باعث بنتا ہے، حالانکہ اشیاء کی قیمتیں جو کی تو رہتی ہے۔ نمبر 2 ہے کاسٹ آف را مٹیریل۔ را مٹیریل سستا ہو جائے تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتے ہیں اور سپلائر پہلی ہی قیمت پر زیادہ اشیاء بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ را مٹیریل سستا ہونے سے پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس را مٹیریل مہنگا ہونے پر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور اشیاء کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ قیمتیں جو کی تو رہتی ہے۔ نمبر 3 ہے انسرٹن پرائسز آف گڈز، یعنی اشیاء کی غیر یقینی قیمتیں۔ اشیاء کی غیر یقینی قیمتوں کا امکان بھی قانون کی درستگی کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اگر سپلائرز کو مستقبل میں اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہونے کا امکان نظر آتا ہو تو وہ ایسے حالات میں اگر قیمت کم بھی ہو جائے وہ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے اشیاء کی سپلائی بڑھا دیتے ہیں اور قیمتوں کے بڑھنے کے امکانات کے پیش نظر قیمت زیادہ ہونے کے باوجود اشیاء کی سپلائی نہیں بڑھاتے تاکہ وہ مستقبل میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 4 ہے پرائسز آف فیکٹرز آف پروڈکشن۔ عام طور پر اشیاء کی سپلائی میں کمی فیکٹرز آف پروڈکشن کی قیمتوں میں اضافہ کی باعث ہوتی ہے، کیونکہ ایسے میں پروڈیوسرز کے لیے منافع کا محرک کم ہو جاتا ہے اور وہ اشیاء کو فروخت کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر فیکٹرز آف پروڈکشن کی قیمتوں میں کمی واقع ہو جائے تو اشیاء کی سپلائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے میں پروڈیوسرز کا منافع بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے گورنمنٹ ریسٹرکشنز۔ بعض حالات میں حکومت کچھ اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دیتی ہے، اس لیے قیمت بڑھ جانے کے باوجود اشیاء کی سپلائی بڑھائی نہیں جا سکتی اور قانونی رسد یا لیب سپلائی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرض کر لیا جاتا ہے کہ حکومت اشیاء کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ نمبر 6 ہے پرائسز آف سبسٹیٹیوٹ، یعنی متبادل اشیاء کی قیمتیں۔ قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں نہ بدلیں، کیونکہ متبادل اشیاء مثلاً چائے اور کافی، گندم اور چاول وغیرہ کی قیمتوں میں کمی آنے سے ان اشیاء کی سپلائی بڑھانی پڑتی ہے جو قانونی رسد یا لیب سپلائی کے اصول کے خلاف ہے، اور اس کے برعکس متبادل اشیاء یعنی سبسٹیٹیوٹ گڈز کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اصلاح کی کچھ لمیٹیشنز ہے، یعنی جن حالات میں لیب سپلائی لاگو نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہے ڈینجرز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی خطرات اور سیاسی عدم استحکام۔ ناگہانی مسائل اور خطرات مثلاً جنگ، سیلاب، بدامنی اور ملک میں مسلسل سیاسی عدم استحکام کے حالات میں سپلائرز اپنی اشیاء کم قیمت پر بھی بیچ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسے حالات میں جان و مال کا خطرہ اور اشیاء ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے امیڈیٹ ٹرانسفر، یعنی فوری نقل مکانی۔ بعض اوقات ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں لوگوں کو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ ان حالات میں فروخت کار یعنی سپلائر اپنی اشیاء سستے داموں پر فروخت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور قانون کا اطلاق رک جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے سیزنل کنڈیشنز، یعنی موسمی حالات۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ چیزوں کی سپلائی براہ راست متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر موسم سرما موسم گرما میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو سپلائرز گرم کپڑوں کی سیل لگا دیتے ہیں اور قیمت کی کمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ امید ہے آپ کو لیب سپلائی کی ایزمپشنز اور لمیٹیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔